کہ یہی موسیٰ ہے؟ یہ لاکھوں بچہ قتل ہو گیا، اتنی دنیا برباد ہو گئی، اب تک موسیٰ بچا ہوا رکھا ہے؟ چل پڑے ہو، اتنا خوبصورت حسین بچہ، تو قسم کھا کے بتا اتنا حسین بچہ کبھی تو نے دیکھا؟ فرعون کہنے لگا نہیں، اللہ نے میرے لیے بھیجا ہے۔ اس بادشاہ کی گھر والی جو انا ربکم الاعلی کہتا تھا، میں سب سے بڑا رب ہوں، میں خدا ہوں، اس بادشاہ کی گھر والی بھی کہتی ہے مجھے بیٹا خدا نے دیا ہے۔ اور آج کلمہ پڑھنے والی عورت، نبی کی امتی بننے والی عورت، قرآن کو ماننے والی عورت کہتی ہے مجھے فلانے بابے نے دیا ہے۔ کمال ہو گیا نا؟ فرعون جیسے بادشاہ جس کے سر میں 400 سال میں کبھی درد بھی نہیں ہوا، اس کی گھر والی کہتی ہے مجھے خدا نے دیا ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ فرعون پھر کہنے لگا تو میری تباہی کرانے کی باتیں کرتی ہے، کہنے لگی چل چل بکواس نہ کر، فالتو بات نہیں کیا کرتے، لا تقتلوہ عسى ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون۔ یہاں سے پتہ چلا کہ اگر عورت دیندار ہو، عورت ایماندار ہو، عورت کے دل میں خدا اور قرآن پہ یقین ایمان ہو تو مرد کو قابو کر لیتی ہے۔ اور اگر ایسی عورت ہو شادی کے لیے، تیسرے دن شادی کا ہوا، اسی وقت اس کو لامہ دے، تیسرا دن ہو گیا مجھے آیا ہوا تو اب تک مجھے فلم بھی نہیں دکھا کے لایا، اس کی گود سے ولی پیدا ہوگا یا بدماش پیدا ہوں گے؟ حضرت آسیہ نے پیار کیا، یوں آتا ہے کتابوں میں موسیٰ علیہ السلام کو حضرت آسیہ نے گود میں لے کر ماتھے پہ بوسہ دو دیا، حضرت آسیہ کہتی میرے لب ٹھر گئے، سینے سے لگایا میرے سینے میں سرور آ گیا، میں نے پیارے پیارے ہاتھ پکڑ کے اپنی آنکھوں پہ رکھے، حضرت آسیہ کہتی میرے آنکھوں کو نور مل گیا۔ نبوت تو نرالی ہوتی ہے، نبی حسین ہوتا ہے، نبی خوبصورت ہوتا ہے، نبی نسب کے اعتبار سے بھی، حسب کے اعتبار سے بھی، شکل و صورت کے اعتبار سے بھی اپنے زمانے میں سب سے نرالا ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے آسیہ نے دودھ کے لیے عورتیں میری نوکری لگ جائے گی، محل میں آؤں جاؤں گی، مجھے بڑا آرام ملے گا، میرا تعلق بادشاہی گھر میں ہو جائے گا، بادشاہ کی محل میں ہو جائے گا۔ بادشاہ تو بڑی بات ہے، آج کل بھی دیکھ لو نا، افسروں سے یاری کرنے کے لیے، تھانے داروں سے یاری گانٹھنے کے لیے چاروں طرف دلے دلیاں چکر لگاتے رہتے ہیں، ہر وقت کوئی تو میل جڑ جائے نا، کچھ تو فائدہ اٹھایا کریں گے، کسی کو پکڑوائیں گے، کسی کو چھڑوائیں گے، کسی سے لیں گے، کسی کو یہ کریں گے، ہر آدمی کی تمنا ہے۔ یعنی جتنے تم بیٹھے ہو برا نہ ماننا، یہ تمنا کسی کے دل میں نہیں ہوگی کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہو جائے، مجھے محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا خام میں دیدار ہو جائے، اور یہ سب کی تمنا ہے کہ تھانے دار سے یاری ہو جائے، ڈی سی سے یاری ہو جائے، کمشنر سے دوستی ہو جائے، کسی وزیر، قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی کے ممبر سے یاری ہو جائے، یہ سب کی تمنا ہے۔ ہر عورت محل کا چکر لگا رہی ہے، خبر پھیل گئی آسیہ کو دریا میں سے بچہ ملا، آسیہ کو نہر میں سے بچہ ملا، آسیہ کو نہر میں سے بچہ ملا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن یہ سارا منظر دیکھ کر پھر اماں کے پاس گئی ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام ان کے ہاتھ میں آ گئے، روتی ہوئی بہن پھر گئی ہے ماں کے پاس، اب کیا کرو گی؟ جہاں سے بچایا تھا وہیں پہنچ گیا۔ اماں نے بالکل پریشانی کی بات نہیں کی، کہنے لگی کیوں مڑ مڑ کے آتی ہے؟ جس کے حوالے میں نے کیا ہے اس کی مرضی ہے، جہاں لے جائے لے جائے، میں نے رب کے حوالے کیا ہے۔ پھر بھی یہ نہیں کہ میں چل کر کے دیکھوں فرعون کے پاس کیوں چلا گیا۔
عورتیں آتی ہیں دودھ پلانے کی بڑی کوشش کرتی ہیں. قرآن کہتا ہے اللہ پاک نے فرمایا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ. جتنی عورتیں بھی آئیں بڑی بڑی پیار کرتی تھی, بڑی بڑی کھجلاتی تھی, مگر موسیٰ علیہ السلام نے کسی عورت کی چھاتی کو منہ نہ لگایا. ہر عورت آتی ہے بڑی کوشش کرتی ہے, بڑا پیار کرتی ہے, بڑی چومتی ہے, چاٹتی ہے, میرا دودھ پینے لگ جائے, میرا کام بن جائے گا, میرا کام بن جائے گا. مگر جو نبی جوانی میں دوسروں کے حق آ کر دلانے کا ذمہ دار ہو, جو ظلم کو مٹانے کا ذمہ دار ہو, جو دوسروں کے حق دلانے کا ذمہ دار ہو, وہ نبی بچپن میں بھی کسی کا حق نہ پیا کرتا ہے نہ کھایا کرتا ہے. حدیث پاک میں ارشاد ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام نے نقل فرمایا, حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کتنی خوش نصیب مائی تھی جس نے کئی سال تک کالی کملی والے کو گود میں کھلایا, لاکھوں مرتبہ پیشانی پہ بوسے دیے. ایک اور رضائی بھائی بھی تھا, کبھی کبھی محبت میں آ کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری طرف کا دودھ پلانے کی بھی کوشش کرتی. حضور نے فرمایا, حضرت حلیمہ کہتی ہیں میرے اس لاڈلے بچے نے کبھی دوسری طرف کے پستان کو منہ نہ لگایا. نبی بچپن میں بھی معصومیت میں بھی کسی کا حق نہیں کھاتا نہیں پیتا. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کو عورتوں نے بڑا دودھ پلانے کی کوشش کی مگر کسی کا دودھ پینے کے لیے تیار نہیں. آسیہ بڑی پریشان ہے, حضرت آسیہ بڑی حیران ہے, کیسے پلاؤں کیا پلاؤں, یہ کسی کا دودھ نہیں پیتا, چومتی ہے, چاٹتی ہے, پیار کرتی ہے. جب یہ منظر دیکھا موسیٰ علیہ السلام کی بہن کہنے لگی اِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ. او رانی, او ملکہ, او بادشاہ کی گھر والی, اگر اجازت ہو میں بھی ایک عورت کو بلاتا ہوں, شاید یہ اس کا دودھ پی لے. اگر تم اجازت دو تو میں بھی ایک عورت بلا لاؤں, شاید اس کا دودھ پی لے. قرآن کریم میں ہے موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا کلیجہ اتنا دھڑکتا تھا, اتنا دھڑکتا تھا, بھائی کی وجہ سے دوڑ کر پکڑ لوں, ہاتھ میں لے لوں, ماتھا چوم لوں, پیار کر دوں. اللہ فرماتے ہیں ماں کے دل پہ بھی بہن کے دل پہ بھی ہم نے ہاتھ رکھ دیا تھا, کبھی ان کو شک نہ پڑ جائے. تو کہنے لگی جب آدمی پریشان ہو اور کوئی امداد کی بات کرے تو سب کو اچھی لگتی ہے نا. تو آسیہ کہنے لگی تاکہ کھڑی ہوئی باتیں کر رہی ہو, اگر تیرے علم میں, تیری جانچ میں, تیری دانش میں کوئی ایسی عورت ہے تو دیر کیوں کر رہی ہے, میری جان نکل رہی ہے, میرے بچے کو پیاس لگی ہے. بہن گئی والدہ کو بلا کے لائی. اللہ پاک فرماتے ہیں لولا اربتنا, اگر ہم تیرے دل پر اے والدہ موسیٰ تیرے دل پہ اپنا ہاتھ نہ رکھتے تو دوڑ کے اس کے اوپر گر پڑتی, راز سارا کھل جاتا. وقالت لاختہ قصیہ فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. موسیٰ علیہ السلام کی اماں آ گئی اور بڑی بے توجہی سے میرا گھر دور ہے, میں مشکل سے آ سکوں گی, محلوں میں آنے جانے کی مجھے عادت نہیں ہے, میں تو ایک غریب عورت ہوں, میں کیسے آیا کروں گی اتنی دور سے, میرا آنا بڑا مشکل ہے, میرے بس کی بات نہیں ہے. اور بڑی بڑیوں کا دودھ نہیں پیا اس نے, یہ میرا دودھ کیسے پی لے گا. جب موسیٰ علیہ السلام کو آسیہ کہنے لگی بہن باتیں نہ کر, جلدی کر, میرے بچے کے لب خشک ہو رہے ہیں. اور جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کو گود میں لیا, موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینا شروع کر دیا, دودھ پینا شروع کر دیا. اللہ پاک نے اپنا وعدہ پورا فرما دیا. سارے محل میں جشن ہو گیا,
बड़ा धूमधाम से बड़ी खैरात हुई और बड़ा ये हुआ कि भाई दूध पी लिया। कल से बड़ी परेशानी थी, हजारों औरतें आई, किसी का दूध नहीं पिया। वो आसिया के बच्चे ने दूध पीना शुरू कर दिया, कमाल हो गया। और वो वालिदा मूसा अलैहिस्सलाम फिर भी कहने लगी मैं मुश्किल आ सकूंगी। आसिया हाथ जोड़ के कहने लगी देखो बहन, हजारों औरतों में से दूध तेरा ही पिया है। जो नौकरी मांगोगी, जो इनाम मांगोगी, जो कहोगी वो मैं तुझ पर कुर्बान करूंगी। तू मेरे महल में रहना शुरू कर दे, या तेरा महल अपने घर के करीब बनवा देती हूं, या आने जाने का किराए का सवारी का इंतजाम है, तुम्हें आना ही पड़ेगा। फरमाया इन्ना राद्दू इलैकी वजाइलू मिनल मुरसलीन। ऐ वालिदा मूसा, देख मैं रब ने तेरे से जो वादा किया था तूने मेरे हुक्म को पूरा किया। फइदा खिफ्ती अलैहि फाल्कीही फिल यम्मी वला तखाफी वला तहज़नी। तूने दरिया का गम ना किया, पानी का गम ना किया, दरिंदों का गम ना किया, किसी की खा जाने का गम ना किया, किसी एक खतरे से बचाकर हजारों खतरात के हवाले कर दिया। देख मैं रब ने वादा पूरा कर दिया। इन्ना राद्दू इलैक, मैंने तेरी गोद में सिर्फ बच्चा नहीं पहुंचाया बल्कि मूसा अलैहिस्सलाम पहुंचा दिया। तनख्वाह भी मुकर्रर हो गई, इनाम भी मुकर्रर हो गया, बच्चा भी मिल गया। मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मा भी बड़ी खुश हुई। हजरत आसिया पाल रहे और बाहर के बच्चों को फिर भी कत्ल करा रहा है। मुल्क में मिस्र में लोगों के बच्चों को फिर भी कत्ल कराने से बाज नहीं आता। इसीलिए खुद का कहता है कि गुर्रे को गर्क करता है, गुर्रे को गर्क करता है दरिया की मौज में, और अपने को रोजी देता है दुश्मन की गोद में। लोगों के बच्चों को कत्ल करा रहा है और मूसा अलैहिस्सलाम को घर में पाल रहा है। कौन उसकी बेनियादियों को जाने, कौन उसका मुकाबला करे। पल रहे हैं मूसा अलैहिस्सलाम, अम्मा को भी अच्छा खाना मिलता है, अच्छा पीना मिलता है मूसा अलैहिस्सलाम के सदक़े में। और यही तो वजह है जो नबी के करीब आएगा उसका दीन भी बनेगा, उसकी दुनिया भी बनेगी, सारी चीजें उसकी बन जाती हैं। मूसा अलैहिस्सलाम की थोड़ी सी उम्र हुई, 6 महीने की। नबी बड़ा होनहार होता है बचपन से ही। गोद में लिए हुए फिरौन बैठा था, प्यार कर रहा था। मूसा अलैहिस्सलाम ने दाढ़ी पकड़ के झटका मार दिया। हाय, बाजी बातों का बड़ा दुख लगता है। और लोगों 400 साल अपने आप को खुदा कहलवाने वालों के मुंह पे भी दाढ़ी थी। जो अपने आप को रब्बुल आला कहते थे उनके मुंह पे, चेहरे पे भी दाढ़ी थी। आज बड़े बड़े मोहब्बत के दावेदार, हुजूर के बड़े वफादार, शफाअत के उम्मीदवार, वो सैयद अताउल्लाह शाह साहब बुखारी सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह, फरमाया करते थे कि छोटा बच्चा बाप के साथ रात को सो गया, आंख जो खुली तो बाप के मुंह पे जो हाथ फेरा बेटे ने तो समझ में आया अम्मा है, लेकिन दूध की जगह नहीं मिलती। मुंह देखा तो अम्मा जैसा ही है। ये छोटे बच्चे बड़े सियाने होते हैं, बड़े होशियार होते हैं। यूं जो हाथ फेरा मुंह पे तो वही मां जैसा मुंह, छाती पे हाथ फेरे तो कुछ नहीं। और कुछ तो हया करो, कुछ तो गैरत खाओ, ये मुंह लेकर उस नबी के दरबार में जाओगे। फिरौन की दाढ़ी पकड़कर मूसा अलैहिस्सलाम ने झटका मार दिया और कहने लगा आसिया इधर आओ, लो फैसला हो गया। उन्होंने कहा क्या हुआ? पता चल गया यही मूसा है। उन्होंने कहा हुआ भी क्या है, तुझे तो मूसा बहुत दिनों से दिखाई दे रहा है, आज से थोड़ा ही। उन्होंने कहा कमाल हो गया तेरी वाली। उन्होंने कहा हुआ भी कुछ कि मेरी दाढ़ी पकड़ के खींची, झटका मारा मेरी दाढ़ी में। उन्होंने कहा वाह वाह, इतनी उम्र बादशाह करते हो गए, खुदा बने बैठे हो, तुझे ये पता नहीं? बोले बच्चे को क्या पता कि दाढ़ी है, इज्जत है, क्या है, मासूम बच्चा, इसे क्या पता। और कहने लगा तो मुझे मरा के हटेगी बस। दोनों लड़ पड़े मियां बीवी। असल मुकाबले जो अल्लाह कराता था ना, फैसला इस पर हुआ कि आग लाओ और सांप लाओ।
آگ بھی لائی جائے اور سانپ بھی لایا جائے ناگ، اگر اس نے آگ میں انگلی ڈالی تو سمجھیں گے بچہ ہے، بے خبر ہے، اور اگر سانپ کی طرف ہاتھ کیا تو سمجھیں گے یہی موسیٰ ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو سانپ کی طرف چلتے تھے، جبریل امین نے ہاتھ پکڑ کر انگاری پہ رکھ دیا۔ اب آگ اپنی جگہ روشن تو ضرور تھی، لیکن سانپ حرکت کرتا تھا، رنگ برنگا تھا، وہ اچھا لگا۔ جبریل امین نے انگلی پکڑ کر انگاری پہ رکھ دی، اور بچے کی انگاری جو انگلی پہ لگی، بچے کی عادت ہے منہ میں انگلی ڈالنے کی، وہ انگاری زبان پہ بھی لگ گئی۔ اب حضرت آسیہ کو اور موقع مل گیا، انہوں نے کہا میرے بچے کی انگلی جلوا دی، میرے بچے کی زبان جلوا دی، تجھے ہر وقت خواب میں موسیٰ دکھائی دیتا ہے، میرا ذرا دل ٹھنڈا ہو رہا ہے، مجھے ایک اللہ پاک نے مشغلہ دیا ہے، ایک بیٹا دیا ہے، میں دل لگائے بیٹھی ہوں، تجھے تو اصل بیر مجھ سے ہے، اس سے نہیں ہے، میرے ساتھ تیری دشمنی ہے، جب سے یہ بچہ میری گود میں آیا ہر وقت موسیٰ موسیٰ کہتا رہتا ہے، تیرا دماغ خراب ہو گیا۔ یہ جنگ بھی حضرت آسیہ نے جیت لی۔ انہوں نے کہا بابا چلیے تو رکھ اسے سنبھال کر، میں ہی ہار گیا، یہ موسیٰ نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے یہی تو ہے، یہی ہے جو تیرے سارے حکومت تخت و تاج کا بیڑا گرک کرے گا۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہونہار ہوتے چلے گئے، سیانے ہوتے چلے گئے، اور بچپن سے ہی اللہ اللہ کے نام کی رٹ شروع کر دی، اللہ کے نام کو پکارنا شروع کر دیا۔ ساتھ ساتھ حضرت آسیہ نے بھی شروع کر دیا۔ اللہ کا پیارا نام تو اتنا ہے، تم سویرے اٹھ کر لو یا نہ لو، خدا کی قسم درخت کا پتا پتا مولا کا نام لیتا ہے، اور چڑیاں اس رب کا نام لیتی ہیں، پرندے اس رب کا نام لیتے ہیں، کیڑی مکوڑے اس رب کا نام لیتے ہیں، درخت و دیوار اس مولا کا نام لیتے ہیں، اور شرم نہیں آتی، مسلمان دوپہر تک پڑے رہتے ہیں۔ فرمایا وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اللہ کہتا ہے حجر بھی، شجر بھی، درخت بھی، تمام کے تمام میرا نام لیتے ہیں، میری تسبیح بیان کرتے ہیں، مگر تمہیں سمجھ نہیں آتی۔ مسئلہ لکھا علماء کرام نے، اگر تم کسی ڈھیلے سے کسی وٹے سے استنجا کرنا چاہتے ہو، اس کو پہلے زمین میں مارو، پھر استنجے کے لیے استعمال کرو، تاکہ وہ جو اللہ کا ذکر کر رہا ہوگا وٹا وہ بند ہو جائے گا۔ مٹی کے ڈھیلے بھی خدا کو یاد کرتے ہیں، پتھر خدا کو یاد کرتا ہے، پتھر تو روتا ہے جہنم کے انگاروں سے ڈر ڈر کر، اتنا روتا ہے کہ یہ دریا بہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ کا نام سن سن کر حضرت آسیہ نے بھی پکا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام سجدہ کرتے ہیں، بچپن سے شروع عادی ہو گئے، حضرت آسیہ بھی سجدہ کرتی ہے، چاروں طرف اسی طرح ہو رہا ہے۔ پیغمبر کا بچپن بھی نرالا، پیغمبر کی شکل بھی نرالی، پیغمبر کی صورت بھی نرالی۔ تیری آنکھ دیوار سے پرے نہیں دیکھ سکتی، پیغمبر کی آنکھ عرش عظیم تک دیکھ سکتی ہے۔ تیری آنکھ 2 قدم تک دیکھے گی، پیغمبر کی آنکھ جبریل کو دیکھتی ہے، پیغمبر کی آنکھ خدا کا دیدار کرتی ہے۔ باقی انشاءاللہ اس لیے میں نے یہ شروع کیا تاکہ ہماری سمجھ میں آئے کہ عورتیں کیسے آئی دنیا میں، اور اولاد کیسی کس طریقے سے انہوں نے سنبھالی، اور اللہ پاک نے ان کو کس طرح ہدایت فرمائی۔ بڑا لمبا واقعہ چلے گا انشاءاللہ، باقی آئندہ جمعے کو اللہ تعالی ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے اچھی باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا وازواج سیدنا وبنات سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہم سب پر اپنا کرم اور فضل فرما، پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما، مشکلوں کو آسان فرما۔ بے شمار لوگوں کے روزی رزق کے حالات پریشان کن ہیں، کاروباری حال اچھا نہیں، یا اللہ سب کے روزی رزق میں برکت عطا فرما، سب کے کاروبار کو اچھے سے اچھا فرما، غیب سے نصرت اور اعانت فرما۔ یا اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، جتنے مسلمان مرد عورت قبروں میں چلے گئے سب کی مغفرت فرما، ساری امت کی بخشش فرما، ساری مخلوق پہ کرم اور فضل فرما، ہم سب کو کلمے اور ایمان والی موت عطا فرما، نماز اور قرآن کا ہم سب کو شوق عطا فرما، ہمارے گھروں کو نماز اور قرآن سے آباد فرما،
اپنا ذکر، اپنے فکر، اپنے شکر کی توفیق عطا فرما۔ مولا جتنی حاجات ہیں ساری تیری لگائی ہوئی ہیں، سب کو پورا فرما۔ یا اللہ دو جہان کی سعادت عطا فرما، ہندوستان کے مظلوم مسلمانوں کی غیب سے نصرت فرما۔ یا اللہ کفر کو ذلیل و خوار کر دے، اہل اسلام کی اصلاح فرما اور اسلام کو غالب فرما۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔